بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیتھفل سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ سنیں گے ایک بہت پیاری اور شاندار سچی حکایت اصلی اور نسلی تاجر، جسے سن کر آپ بھی آرزو کریں گے کہ کاش میرے ملک کے تاجر بلکہ ہم میں سے ہر فرد ایسا ہو جائے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اصلی اور نسلی تاجر۔ 40 سال گزر گئے ہیں اس بات کو، لیکن مجھے آج بھی اس دکاندار اور اس دکاندار کے بیٹے کی شکل ہر زاویے سے یاد ہے۔ جیسے ہی میرا مڈل سکول کا نتیجہ اخباروں میں چھپا، میرے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ حالانکہ میں نے کوئی مارکا بھی نہیں مارا تھا، بس 8ویں جماعت کو فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں سوج رہا تھا کہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کروں۔ دوسرے دن میں نے منصوبہ بنایا کہ اپنے قصبے سویدہ سے دمشق جا کر سیر کر کے آتا ہوں۔ میرے لیے امتحان میں پاس ہونے کا اس سے بڑا جشن نہیں ہو سکتا تھا۔ میری جیب میں 1 لیرے کا سکہ تھا اور 5 لیرے کا نوٹ۔ میں نے سیدھا بس کے اڈے پر جا کر دم لیا۔ بس والے نے سکے والا 1 لیرہ کرایہ پر لے لیا، باقی 5 لیرے میری جیب میں موجود تھے۔ میں نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ ان پیسوں سے دمشقی مٹھائی گھر لے کر جاؤں گا اور مزے کروں گا۔ میرا شامی کیک خریدنے کا تو پکا ارادہ تھا۔ دمشق کے بازار ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ الصالحہ بازار اور الحمیدیہ بازار کی تو کیا ہی بات تھی۔ وہیں جابی گیٹ کے پاس مجھے مٹھائی کی ایک بڑی دکان نظر آئی۔ میں نے اندر جا کر دکاندار سے، جس کے پہلو میں اس کا ایک بیٹا بیٹھا ہوا تھا، 1 کلو کیک، 1 کلو برازق اور 1 کلو غرائبہ مانگا۔ لیکن جیسے ہی پیسے دینے کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی تھی۔ میرے 5 لیرے جیب میں نہیں تھے۔ میری حالت دیدنی تھی اور شاید میرے چہرے سے یاست بھی نظر آ رہی ہوگی۔ میں نے دکاندار سے معذرت کرتے ہوئے کہا، جناب میں کچھ دیر بعد آؤں گا اپنا سامان اٹھانے کے لیے۔ دکاندار نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہا، پیسے گھر بھول آئے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، پیسے تو میری جیب میں ہی تھے۔ پورے 5 لیرے کا ایک ہی نوٹ تھا۔ دکاندار نے پوچھا، کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا، میں سویدہ میں رہتا ہوں۔ اچھا، ادھر آؤ، پہلے ذرا بیٹھ لو، تھوڑا آرام کرو۔ پھر اس نے چائے کا 1 کپ مجھے بھر کر پکڑاتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو۔ اتنی دیر میں دکاندار نے جو میرا سامان تول کر رکھا تھا لفافوں میں پیک کر کے مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارا سامان، جب کبھی دوبارہ دمشق آنا تو پیسے دے جانا۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، سیدی، میں نے اتنی جلدی دوبارہ دمشق نہیں آنا، اور پھر یہ چیزیں کوئی ضروری بھی نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں اب یہ نہیں خریدنا چاہتا، آپ رہنے دیجئے، آپ کا شکریہ۔ دکاندار نے کہا، بیٹے تم دمشق ضرور آؤ گے اور مجھے یہ بھی پورا یقین ہے کہ تم میرے پیسے بھی ضرور واپس کرو گے۔ اور اس کے ساتھ ہی دکاندار نے اصرار کر کے مجھے سامان اٹھوا دیا۔ میں سامان لے کر شرمندہ دکاندار اور اس کے بیٹے کو سلام کر کے باہر نکلا۔ ابھی چند قدم ہی دور گیا ہوں گا کہ دکاندار کا بیٹا مجھے پیچھے سے آوازیں دیتا ہوا دکھائی دیا۔ میں رک گیا۔ دکاندار کے بیٹے نے مجھے آ کر بتایا کہ ابو کو تمہارے 5 لیرے دکان میں گرے ہوئے مل گئے تھے۔ لگتا ہے تم نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا ہوگا تو نیچے گر پڑے ہوں گے۔ ابو نے اپنی مٹھائیوں کے پیسے کاٹ لیے ہیں اور یہ رہے تمہارے باقی کے پیسے۔ میری خوشی دیدنی تھی۔ کہاں میں ادھار کے بوجھ تلے دبا یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ چلو سامان تو ٹھیک ہے، مگر سویدہ جانے کا کرایہ کس سے مانگوں گا، اور کہاں اب یہ ادھار چکتا ہو گیا تھا۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بغیر کرائے کے پیسے نکل آئے تھے اور میں ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ میں نے دکاندار کے بیٹے کا شکریہ ادا کیا، اسے اپنے ابو کو جا کر میری طرف سے شکریہ ادا کرنے کا کہا، باقی کے پیسے جیب میں ڈالے اور اڈے کی طرف چل پڑا۔ گھر جا کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے میں نے جیسے ہی اپنی پرانی والی پتلون پہنی
تو مجھے اپنے 5 لیرے کا نوٹ اسی کی جیب میں مل گیا۔ ابا جی کو سارا قصہ سنایا۔ سن کر مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ پتر، یہ لوگ شام کے تاجر ہیں، جدی پشتی تجارت پیشہ لوگ، ان کو انسانیت کے سارے معانی اور مطلب آتے ہیں۔ بہرحال 5 لیرے تیرے اوپر قرض ہیں۔ اپنی امی سے کہو کل پرسوں تجھے میٹھے ڈھوڈے بنا دے، ہماری طرف سے ہدیہ لیتے جانا، 5 لیرے قرض بھی اتارنا، ہماری طرف سے شکریہ ادا کرنا اور ہماری طرف سے سلام بھی کہنا۔ اگلے ہفتے میں نے امی سے میٹھی روٹیاں پکوا کر اور 5 لیرے قرضہ چکانے کے لیے لے کر دمشق کی راہ لی۔ دکاندار نے جیسے ہی مجھے دیکھا ہنس دیا اور کہنے لگا، میں نہیں کہتا تھا کہ تو جلد ہی دمشق واپس آئے گا؟ یہ 1 کلو ہریسہ میری طرف سے واپس لیتے جانا اور سویدہ کے لوگوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ شامی عرب کہتا ہے کہ آج بھی جب میں کسی تاجر کو دیکھتا ہوں تو دل فوراً ہی نسلی تاجر اور فصلی تاجر کا موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔